بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پاک نیوز 91 میں خوش آمدید۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پہ ملے۔ سعودی پیکج سے دباؤ کم ہوا، اچھا وقت زیادہ دور نہیں، احتجاج کریں یا جل سے کسی کو NRO نہیں ملے گا، وزیراعظم عمران خان۔ وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کے 12 ارب ڈالرز کے پیکج کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس سے حکومت پر دباؤ کم ہوا اور مزید 2 ممالک سے بھی بات چیت چل رہی ہے جو پاکستان کو اس طرح کا پیکج دیں گے۔ عوام کو مشکل وقت صبر سے کاٹے، روشن مستقبل زیادہ دور نہیں ہے۔ انہوں نے کرپشن کے خلاف اپنے عزم کا ایک مرتبہ پھر دہرایا اور اپنی اپوزیشن جماعتوں کو واضح پیغام دیا کہ کوئی بھی کچھ بھی کر لے، کسی کو NRO نہیں ملے گا۔ مشرف نے دباؤ میں آ کر NRO دے دیا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ دورے سعودی عرب کے بعد قوم سے خطاب کرتے عمران خان نے کہا کہ میں قوم کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، حکومت میں آتے ہی ہم پر قرضوں کے قسط کی ادائیگیوں کا بوجھ بڑھ گیا جو پچھلی حکومتوں نے لے رکھا تھا۔ ادائیگیاں نہ کی جاتی تو یہ ملک ڈیفالٹر ہو جاتا، مگر ہماری کوشش کامیاب رہی اور سعودی عرب نے زبردست پیکج دے دیا جس کے باعث حکومت پر دباؤ کم ہوا ہے۔ حکومت پر یہ دباؤ بھی تھا کہ اگر صرف IMF سے قرض لیتے تو رقم زیادہ لینا پڑتی اور عوام پر بوجھ بڑھ جاتا، کیونکہ IMF سے زیادہ قرض دینے پر سخت شرائط عائد کرنا تھا جس پر بوجھ عوام برداشت کرتے، جن پر پہلے لیے گئے قرضوں کا بھی بہت زیادہ دباؤ ہے اور مجھے احساس ہے کہ عوام پر کیا گزری ہے، اس لیے کوشش کی تھی کہ IMF سے کم قرض لے۔ سعودی عرب کی جانب سے ملنے والے پیکج کے باعث ہمیں امید ہے کہ IMF سے قرض کم لینا پڑے گا اور عوام پر زیادہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا، جبکہ آنے والے دنوں میں اور بھی خوشخبری سناؤں گا، کیونکہ ہماری مزید 2 ممالک کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور ان سے بھی اس طرح کے پیکج کی توقع ہیں جس کے ملنے سے بوجھ مزید کم ہو جائے گا۔ وزیراعظم عمران خان نے یمن میں جاری لڑائی ختم کرانے میں ثالث کا کردار ادا کرنے کا عزم اظہار بھی کیا اور کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو تمام مسلمان ممالک میں جاری جھڑپوں کو ختم کر کے مسلمان ملکوں کو اکٹھا کریں گے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جاری احتجاج پر بھی بات کی اور کہا کہ 2 جماعتیں پچھلے 10 سال اس ملک پر حکومت کرتی رہی، انہوں نے پاکستان کی قرضوں کو ہزاروں ارب تک پہنچا دیا۔ 1971 میں پاکستان کا ٹوٹل قرض 30 ارب تھا، حالانکہ 60 کی دہائی میں پاکستان نے تیزی سے ترقی کی تھی۔ 40 سالوں کے دوران یہ قرضہ 2008 میں 6000 ارب ہو گیا، جبکہ پچھلی 10 سالوں میں یہ 30,000 ارب ہو گیا ہے۔ حکومت ناکام ہونے کی باتیں کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے، کیونکہ یہ سب انہوں نے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے مزید کہا کہ 2009 میں پاکستان کا گردشی قرضہ 230 ارب کا تھا اور 2013 میں پاکستان کی گردشی قرضوں میں 480 ارب کا اضافہ ہوا۔ 2013 میں برسر اقتدار آنے والی جماعت نے 480 ارب روپے کا قرض ادا کر دیا، لیکن آج گردشی قرضہ 1200 ارب روپے ہو گیا ہے۔ گزشتہ حکومت ورکرز کا 40 ارب روپے کا ویلفیئر فنڈ بھی کھا گئی، جبکہ پنجاب حکومت بھی 1200 ارب روپے کا قرضہ چھوڑ گئے اور 57 ارب روپے کے چیک بھی سائن کر گئے، حالانکہ اکاؤنٹس میں رقم ہی نہیں تھی، جس کے باعث چیک باؤنس ہو گئے۔ سٹیل مل کے ورکرز کے پیسے کھا گئے۔ ان لوگوں نے ملک کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، مگر آج یہ جمہوریت بچانے کے نام پر کھڑے ہو گئے، حالانکہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ہماری پالیسیز تو آگے چل کر لوگوں کو پتہ چلیں گی، کیونکہ ابھی تو ان کے نقصان کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس تباہی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے جو انہوں نے 10 سالوں میں مچائی ہے۔ شور مچانے والوں کو پتہ ہے کہ جب ہم 30,000 ارب روپے کا آڈٹ کرائیں گے تو انہیں معلوم ہے کہ ان کی کرپشن سامنے آئے گی اور یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے جلسے جلوسوں کی بات کر رہے ہیں۔ ان سب کی صرف ایک ہی کوشش ہے، کسی طرح NRO مل جائے۔ میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ سب کان کھول کر سن لیں، آپ نے سڑکوں پر آنا ہے، ہم کنٹینر دینے کے لیے تیار ہے، بلکہ ہم کھانا بھی پہنچا دیں گے۔ اسمبلیوں میں جو کچھ کرنا ہے کھل کر کرے، کسی کو NRO نہیں ملنے لگا، میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑنے لگا۔ میں عوام سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ ملک کے کرپٹ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوں گا، کیونکہ جب تک کرپشن پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ قرضے صرف اس وجہ سے چھڑے ہیں کہ منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر بھیج دیا گیا۔ آج غریبوں کے بینک اکاؤنٹس میں اربوں روپے آ رہے ہیں۔ یہ پیسہ عوام کو چوری کیا ہوا پیسہ ہے جو حکومتی اکاؤنٹ سے نکل کر اس طرح کے اکاؤنٹس میں آتا تھا اور پھر منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیج دیا جاتا تھا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈرائیں گے، دمکائیں گے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور NRO دیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم نے قرضے کہاں سے واپس کرنے ہیں، کیا عوام پر ٹیکس لگائیں، چیزیں مہنگی کریں۔ ہم پاکستان میں چلنے والے اس سائیکل کو توڑنے کے لیے احتساب کریں گے، جو کوئی کچھ مرضی کر لے،
ہم نے احتساب کرنا ہے۔ یہ جو مقدمات کی بات کر رہے ہیں تو سب کے سب پرانی حکومتوں کے ہیں، ہم نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو آڈٹ ہو رہے ہیں، مگر یہ سب لوگ نیب کے پرانے مقدمات پر بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ میں اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فکر نہ کرے، ملک برے وقت سے گزرتا ہے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، جب ہم کرپٹ لیڈرشپ کو برداشت کرتے ہیں، کرپشن کو برداشت کرتے ہیں، تو اس کی قیمت قوم کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور بدقسمتی سے قریب لوگ ہی اس قیمت کو ادا کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرپشن نیچے آ گئی اور مزید نیچے آئے گی۔ منی لانڈرنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے ادارے مضبوط کر رہے ہیں، اور میں خود اس حوالے سے میٹنگز کر رہا ہوں۔ ایکسپورٹرز کی مدد کر کے پاکستان میں سرمایہ کاری لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے اس بات پر بھی خوشی ہے کہ سعودی عرب نے وہاں مقیم پاکستانی محنت کشوں پر ویزے کے فیس کا بوجھ میرے کہنے پر کم کر دیا ہے۔ ہم پاکستان میں 50 لاکھ گھر بنانے جا رہے ہیں، جو براہ راست اپنے ساتھ 40 انڈسٹریز کو فعال کر دے گا، نوکریاں پیدا ہوں گی اور عوام نوجوانوں کو بزنس میں جانے کا موقع ملے گا۔ ہمارے بہت سے پاکستانی تعمیرات کے کام میں ہیں اور بے حد محنتی ہے، اور بیرونی سرمایہ کاری لے کر پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آئندہ چند دنوں میں خصوصی پیکج کا اعلانیہ بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم نچلے طبقے کے لیے اور غربت کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں، جنہیں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ایک بات سمجھ جائے کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے، ہر ادارہ نقصان کر رہا ہے اور نقصان بڑھتے جا رہے ہیں۔ سارے اداروں کو ٹھیک کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، جب کسی کو کینسر ہو جائے تو آپریشن تک اسے تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن بعد میں مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو ہمارے معاشرے کو بھی تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن جو اللہ نے اس ملک کو دیا، آنے والے وقت میں سب کچھ بدل جائے گا۔ سعودی عرب سے واپسی کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے اہم خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان، یمن اور سعودی عرب کی لڑائی میں ثالث کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ اس سے مسلمان دنیا کو تکلیف ہوئی ہے، لہٰذا اب سے پاکستان ان دونوں ملکوں میں لڑائی ختم کرنے کے لیے ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ دیگر مسلمان ملکوں اور علاقوں میں جھڑپیں ختم کرا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر سکتا ہے، اور ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔